السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ محترم حضرات، ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں بار بار فرمان ہے کہ ہم اپنی حقیقی زندگی کو یاد رکھیں اور اپنی اس زندگی کو اسی طرز پر گزاریں جس سے ہمیں اپنی دائمی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں فائدہ ہو۔ یہی کامیابی کا اصول بتایا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور دنیا کی زندگی تو یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ انسان اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اسی کے لیے تیاری کرتا ہے، اسی کے مستقبل کو مستقبل سمجھتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ ایک حقیقی مستقبل، وہ فیوچر جو بالکل یقینی ہے، اس کے لیے جینا اصل جینا ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل یہ سمجھتا ہے کہ موت اس زندگی کو ختم کر دیتی، لیکن حقیقت میں وہ اس زندگی کی شام ہوتی ہے اور ایک ہمیشہ کی زندگی کی صبح نکلتی ہے، صبح طلوع ہوتی ہے اور وہاں سے زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ اذکروا ذکر ہاضم اللذات، کہ اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، جو دنیا کے مزے اور لطف کی چیزوں کو اور اس سے جو انسان سکون اور راحت حاصل کرتا ہے اور بسا اوقات غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک حقیقی بات کو، اپنے اس ڈیسٹینیشن کو اور اپنی زندگی کے آخری انجام کو یاد رکھا کرو۔ اس سے تمہاری لذتیں کم ہوں گی اور تمہارے اندر ایک بیلنس، ایک توازن قائم ہوگا۔ تم دنیا کو بھی دنیا کی طرف سے جینا سیکھو گے اور دنیا کو بھی اپنی آخرت کے لیے کمانا ایک ہنر کے طور پر تمہیں آ جائے گا۔ حضور نے ہمیشہ دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے آخری زندگی کو سب سے بہتر زندگی بنا، ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ و خیر ایامی یوم القاک۔ اے اللہ میرا سب سے بہترین دن اس دن کو بنا جو میرا آخری دن ہو، میری عمر کا سب سے بہترین حصہ اس دن کو بنا جو میری عمر کا آخری حصہ ہو، اور دنوں میں سب سے بہتر دن اس دن کو بنا جس دن میری آپ سے ملاقات ہو۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اور جو پوری ہوش مندی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے بہت سے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ موت کے وقت کے جو سکرات کا عالم ہوتا ہے، ان للموت سکرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آخری وقت میں فرمایا کرتے تھے کہ موت کی ایک دشواری ہوتی ہے، موت کی ایک جانکنی ہوتی ہے، ایک غشی طاری ہو جاتی ہے، ایک بے ہوشی اور اس کی سختی ہوتی ہے، اس کی مشکلات ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پانی میں آپ ہاتھ ڈال دیے کرتے تھے، مسواک آپ نے دیکھی اور مسواک کی، اور پھر اللہم الرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ سے جا ملے کہ اے اللہ جو سب سے بہترین دوست ہے، بس میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اسی کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ دیکھو نماز قائم کرو، وما ملکت ایمانکم،
اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے پرورش میں ہیں، جو لوگ تمہاری نگرانی میں ہیں، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ یہ 2 آخری نصیحتیں تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی ہمیں جگہ جگہ ان کے تذکرے میں، ان کے سوانح میں، ان کی بائیوگرافی میں یہ ملتا ہے کہ آخری وقت ان کے کیسے گزرے۔ کبھی ان کا تذکرہ ہمارے درمیان اس نیت سے ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان کی تجدید ہو، ہم بھی بیدار ہوں اور ہم بھی اپنی زندگی بہت بیداری اور ہوشمندی کے ساتھ اور ایک عقلمند انسان کی طرح گزاریں کہ جسے حدیث میں فرمایا گیا کہ الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، کہ بہترین اور عقلمند انسان وہ ہے کہ جو اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے۔ انسان جس حالت میں زندگی گزارتا ہے عام طور پر اسی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو بڑے بڑے میوزیشین تھے، بڑے بڑے گائیکار تھے، مغنی تھے، آخری وقت میں ان کو جب تلقین کی جا رہی تھی اور حضور کا حکم ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جن لوگوں پر موت طاری ہو ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تو جب بھی وہ لا الہ الا اللہ کہنا چاہتے تو ان کی زبان پر وہ سانگز، وہ گانے جاری ہو جاتے جن کے پڑھنے کے وہ عادی تھے۔ کتنے ایسے ہیں جو شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو کتنے ایسے واقع ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اشرب واسقنی، مجھے پیو اور مجھے بھی پلاؤ اور تم بھی پیو، ایسے الفاظ زبان پہ جاری ہو گئے اور وہ ریکارڈ میں ہیں، وہ لوگوں کی سیرت اور سوانح میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایسے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، حادثہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں 2 لوگ ایسے ملے کہ جن کو لوگوں نے اٹھایا اور دیکھا کہ ابھی جان باقی ہے، کوشش کی کہ ان کو لا الہ الا اللہ پڑھوا دیں، بہت کوشش کے باوجود وہ جب بھی پڑھنا چاہتے ہیں ان کی زبان پر وہی چیز جاری ہو جاتی جسے وہ سن رہے تھے، جسے وہ دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سوء خاتمہ سے بچائے، ایسے انجام سے بچائے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا انجام نہیں۔ قرآن میں ایک کردار اور ایک انجام فرعون کا ذکر کیا گیا آخری وقت کا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے آیا، بغیا وعدوا، ظلم کے ارادے سے اور ناانصافی کے ارادے سے، سرکشی کے ارادے سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، کہا جاتا ہے کہ فرعون نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیل آگے بڑھ گئے تو اس نے کہا ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ حضرت موسیٰ آگے بڑھ گئے، ہم بھی بڑھ سکتے ہیں، ہماری حکومت خشکی پر بھی ہے، تری پر بھی ہے، عام زمینوں پر بھی ہے، سمندر پر بھی ہے، اگر بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں پانی کے درمیان راستہ بن سکتا ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں بن سکتا؟ جرأت کی فرعون نے اور اپنے لوگوں کو کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہم سے بڑھ کر کون اس بات کا مستحق ہے کہ سمندر کو پار کر سکے۔ جب وہ کچھ دور آگے گیا تو فرعون پلٹ کر آ رہا تھا اور اس سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ پانی پھر سے کہیں دونوں طرف سے مل نہ جائے، لیکن لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے اور اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے وہ آگے بڑھ گیا، اس نے جرأت دکھائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پانی کو اس کے اوپر ملا دیا گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کی موت نہیں آئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں سمندر کی جھاگ بھر رہے تھے کہ کہیں کوئی کلمہ خیر اس کی زبان پر جاری نہ ہو جائے اور کہیں ہوش میں یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لے۔ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جابر، یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور لوگ دیکھیں کہ ایک برے انسان کا، ایک سرکش کا، ایک ڈکٹیٹر کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اس طرح حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس وقت اس نے کہا جب بالکل ریڈ سی میں، بحر احمر میں ڈوبنے لگا
تب اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اسی رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، جب موت کی کیفیت طاری ہونے لگے، موت کو انسان سامنے سے دیکھ لے، اس کے بعد کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس کو حدیث میں غرغرہ کہا گیا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کی کیفیت اس کے اوپر طاری نہ ہو جائے اور جان حلق میں اٹکنے نہ لگے، اس سے پہلے توبہ قبول کی جاتی ہے۔ لیکن جب پردے اٹھا دیے جائیں، فرشتوں کا آنا جانا انسان دیکھنے لگے، اور جب اس سختی کو دیکھ کر اور اللہ کی طرف سے اس عذاب کے منظر کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان بالشہادہ نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے۔ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ان پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب پردے اٹھا دیے گئے، آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، اس کے بعد کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا ذکر کیا، اور قرآن نے یہ کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے، تم فساد مچانے والوں میں تھے، اور آج فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تمہارے بدن کو باقی رکھ دیں گے، تمہارے جسم کو محفوظ کر دیں گے، تاکہ تم آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جاؤ، عبرت بن جاؤ کہ ایسے خطرناک لوگوں کا کیا انجام ہوتا۔ اسی کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کا بھی سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا۔ اچھے لوگوں میں، انبیاء میں، صالحین میں، یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم آخری نبی پر ضرور ایمان لے آتے، اگر ہمیں حضرت یعقوب نے منع نہ کیا ہوتا۔ ہمیں حضرت یعقوب نے منع کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان مت لانا، تو قرآن نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اگر یعقوب نے کوئی وصیت کی ہوتی آخری وقت میں تو اس کا کوئی ریکارڈ ہوتا، کوئی بات، کوئی دلیل تمہارے پاس ہوتی، بائبل میں کوئی ورس ہوتی، کوئی آیت ہوتی، قرآن میں کوئی بات ہوتی، کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب پر موت طاری ہوئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا آخری جملہ نقل کر دیا قرآن مجید کے اندر، کہ یعقوب کا آخری جملہ تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ پوچھا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں جب تک ہوں میرے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، لیکن میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہاری نگرانی کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تو کہیں تم توحید کے بندھن سے آزاد تو نہیں ہو جاؤ گے، کہیں تم شرک کی طرف تو نہیں چلے جاؤ گے۔ یہ فکر کی تھی حضرت یعقوب نے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو، ان کے توحید کی حفاظت ہو، وہ شرک سے بچیں، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ تو انہوں نے اعتراف کیا تھا، اور انہوں نے حضرت یعقوب کے سامنے اطمینان دلایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے رب کی، اسحاق کے رب کی، اور یعقوب اور اسماعیل کے رب کی، صرف ایک معبود، الہ واحدا ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کی کیفیت قرآن مجید میں ذکر کی گئی، ان کے آخری جملے کو بتایا گیا۔ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ انسان اگر زندگی گزارتا ہے اس فکر میں کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرے بچوں اور میری آئندہ نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ کیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آخری وقت تک اس کی فکر عطا فرماتا۔ اور انبیاء کا تو حال یہ ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، اپنے بعد والوں کو وہ مال اور جائیداد نہیں چھوڑ کر جاتے اور دے کر جاتے، بلکہ وہ علم کا وارث بنا کر جاتے ہیں، وہ اچھی باتوں کا وارث بنا کر جاتے ہیں۔ تو جو بھی اس علم کو حاصل کرے گا تو وہ بڑی قسمت والا ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے بہت بڑے حصے سے نواز دیا، اور وہ انبیاء کے طریقے پر قائم ہو گئے۔
تو اللہ کے انبیاء اور صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ آخری وقت تک، چونکہ جس بات کی فکر ان کو زندگی بھر رہتی تھی، آخری وقت تک ان کی زبان پہ وہی چیزیں جاری ہوتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا، جو سب سے بڑے محدث ہیں صحابہ میں، 7,000 سے زیادہ ان کی روایتیں ہیں، اور بہت کم وقت ان کو ملا ہے، بہت بعد میں وہ ایمان لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی بہت لمبی مدت تک نہیں رہے، وہ 2.5-3 سال کا عرصہ ان کو ملا، لیکن اسی عرصے میں اتنی روایتیں، اتنی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں۔ ہمیشہ مسجد نبوی میں ممبر کے قریب بھوکے پیاسے حضور سے سیکھتے رہتے، لوگوں کو سکھاتے رہتے۔ موت کے وقت ان کو رونا آ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا علی ما تبکی، کس بات پر آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا علی قلت الزاد و شدت المفازہ، سفر بہت طویل ہے اور توشہ میرے پاس بہت مختصر ہے۔ اتنا لمبا سفر ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، عالم برزخ میں رہنا ہے، اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ اللہم انی احب لقاءک فاحب لقائی، اے اللہ میں آپ سے ملنا پسند کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیجیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے، بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہوا، 38-40 سال کی عمر میں، جب امواس کے علاقے میں شام میں پلیگ اور طاعون کا وہ ماحول بنا، اور تقریباً 25,000 صحابہ اور تابعین اس میں انتقال کر گئے۔ اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت معاذ نے اللہ کے حضور یہ ذکر کیا، اللہم انی کنت اخافک فانا اليوم ارجوک، اے اللہ میں آپ سے بہت ڈرتا تھا، لیکن آج مجھے آپ سے بڑی اچھی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ آپ میرا بہتر خاتمہ فرمائیں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہم انک کنت تعلم انی لم اکن احب الدنیا وطول بقائها لجری الانہار ولا لغرس الاشجار، اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اس دنیا میں دیر تک زندہ رہنا صرف اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ میں نہریں بناؤں اور درخت لگاؤں، یہ بھی نیک کام ہے، لیکن اصل آپ کی عبادت کے لیے ولیکن لظمأ الجواہر ولیکن لظمأ الحواجر ومکابدۃ الساعات ومزاحمۃ العلماء بالرکب عند حلق الذکر، میں تو اس لیے جیتا تھا اور اس لیے چاہتا تھا کہ ایک عمر ملتی تاکہ میں گرمیوں میں آپ کے لیے بھوکا پیاسا رہ کر روزے رکھتا، میں رات میں تہجد پڑھتا، اور میں علم اور ذکر کے حلقوں میں، مجلسوں میں علماء کے ساتھ بیٹھتا اور ان سے کچھ سیکھتا اور ان کو سکھاتا۔ یہ میری زندگی کا مقصد تھا۔ ان کے قریب یزید بن عمیر السکسکی جو ان کے شاگرد تھے، وہ رونے لگے جب یہ سب باتیں سنی، اور ان کو لگا کہ ان کا آخری وقت ہے۔ اس وقت وہ رونے لگے۔ حضرت معاذ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کہ آپ سے کچھ عنایت مل جاتی تھی، کچھ تھوڑا بہت آپ مجھے خرچ کے لیے دے دیا کرتے تھے، لیکن جو علم آپ سے میں حاصل کرتا تھا، جو نالج مجھے ملتا تھا، وہ کہاں سے میں حاصل کروں گا؟ اس وقت انہوں نے فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ كَمَا هُوَ لَمْ يَذْهَبْ، علم تو ایسا ہی ہے، علم کہیں نہیں گیا، میرے بعد فَاطْلُبِ الْعِلْمَ مِن بَعْدِي عند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام وعویمر ابی الدرداء وسلمان الفارسی، جاؤ میرے بعد علم حاصل کرنا۔ کوفے میں، عراق میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن سلام ہیں، اور عویمر، حضرت عویمر یعنی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور ان جیسے صحابہ ہیں، ان سے علم حاصل کرنا۔ جب کوفہ پہنچے ہیں ان کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان کو بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ان معاذا كان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، معاذ اللہ کے بہت فرما بردار تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، توحید پر قائم تھے، شرک سے بیزار تھے، وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ ان کی وہ تعریف فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو الفاظ سورہ نحل میں استعمال ہوئے، ان الفاظ میں، بڑے اور بلند الفاظ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی۔ ایسے بہت سے صحابہ کے تذکرے ہیں کہ جن کے آخری
وقت کو محفوظ کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خود رونے لگے اپنی وفات کے وقت۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ما بی جزع الموت ولکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد الینا عہدا، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، فَلْيَكُنْ مَتَاعُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا زَادَ الرَّاكِبِ، کہ تم میں سے ایک شخص کا دنیا میں سے اتنا حصہ ہو جتنا ایک مسافر کے پاس مال ہوتا ہے، ایک مسافر کے پاس سامان ہوتا ہے، ایک سفر کے لیے انسان جتنی تھوڑی سی چیزیں لے کر چلتا ہے، بس اتنا ہی دنیا میں رکھنا۔ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ حَوْلِي، اور میرے ارد گرد اتنی چیزیں ہیں، اتنا مال اور اتنی دولت ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آخر سلمان فارسی نے اپنے گھر میں کیا جمع کر رکھا ہے کہ ان کو اتنا افسوس تھا کہ میں نے اتنی دنیا جمع کر لی، تو ان کے سارے اثاثہ جات کو اور ان کی چادر اور بستر اور تکیے کی جب قیمت لگائی گئی ہے تو صرف 20 درہم کی چیزیں ان کے گھر میں موجود تھیں۔ ان کو سوچ کر اتنا افسوس کر رہے تھے کہ کہیں ہم پوری دنیا میں ہم نے اپنے کو مصروف تو نہیں کر لیا اور میں آخرت سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ 1 درہم 3 گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے، تو 60-65 گرام چاندی کے قیمت کے علاوہ کوئی چیز ان کے گھر میں نہیں تھی، لیکن اس پر بھی ان کو افسوس تھا کہ کاش میں یہ وقت اللہ کے دین کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اور زیادہ لگاتا تو آج میں اور سرخرو ہوتا۔ اس میں عبرت ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس ہوش مندی کے ساتھ اور آخرت کی فکر کے ساتھ، اللہ کی ملاقات کے احساس کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ ان کو ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت واصلہ بن اسقع تھے، اپنی بچی کا ہاتھ انہوں نے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی ایک ایک انگلی پر کہتے گئے اصبری اصبری اصبری، دیکھو میرے پاس صبر کرنا۔ 5 انگلی پر انہوں نے یہی جملہ دہرایا، پھر جب 6 انگلی پر انہوں نے ہاتھ رکھا پھر انہوں نے صبر کی تلقین کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا، انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ فَاجْعَلْنِي مِمَّن تَشَاءُ وَأَن تَغْفِرَ لَهُمْ، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی تھے جو تابعی تھے، کوفے کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میری اب عمر باقی نہیں رہی، اور انا فی انتظار ملک الموت، مجھے ملک الموت کا انتظار ہے، اس لیے رونا آ رہا ہے کہ انا لا ادری ایبشرنی بجنت ام بنار، مجھے نہیں معلوم کہ وہ جنت کی خبر لے کر آئیں گے یا جہنم کی خبر لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد ایک اور بڑے بزرگ محمد بن عبداللہ النساج تھے، انہوں نے بھی ملک الموت کو خطاب کیا۔ ظاہر ہے کوئی ملک الموت کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ آخری وقت ہے تو ایسے ہی انہوں نے کسی کو سامنے مان کر یہ کہا کہ انت مأمور و انا مأمور، اے ملک الموت اگر تم آنے والے ہو تمہیں بھی اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، مجھے بھی اللہ کی طرف سے کچھ حکم دیا گیا ہے۔ فَإِنَّكَ أُمِرْتَ بِمَا قَدْ يَفُوتُ بِمَا قَدْ لَا يَفُوتُ وَأَنَا أُمِرْتُ بِمَا قَدْ فَاتَ، دیکھو تمہیں بھی حکم دیا گیا ہے، مجھے بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ تو کبھی چھوٹ نہیں سکتا، تم میری جان لے کر ضرور جاؤ گے، لیکن مجھے جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں زندگی میں کرنے کی اس میں ابھی بہت کچھ باقی ہے، اس لیے تھوڑا انتظار کرو۔ ایسے ہی خطاب کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیٹے اور اس کے بعد روح پرواز کر گئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابوبکر بن عیاش تھے، ان کا انا عطشان، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں پیاسا ہوں، بلکہ ابراہیم حانی تھے، انہوں نے کہا میں پیاسا ہوں، پانی لاؤ۔ جب پانی لے کر آئے انہوں نے کہا کیا سورج غروب ہو گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے؟ کہا نہیں ابھی تو سورج نہیں ڈوبا ہے۔ تو انہوں نے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ اچھے کام کرنے والے ایسے ہی کام کر کے دنیا سے جاتے ہیں، اور پھر آنکھ لگ گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ ہوا کہ وہ روزے سے تھے، روزے کی حالت میں اللہ سے جا ملے۔ اس کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کی جو حقیقی فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ مجھے حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہو
اور اللہ رب العزت مجھے اپنے انعامات سے نوازے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ ان لوگوں نے زندگی بھی اللہ کی اطاعت میں گزاری اور ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ میرے مال میں کوئی حرام کا مال نہیں ہے، میرے مال میں کوئی شبہ کا مال نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں تھے ان میں سے ایک نے ذکر کیا فتصاغرت الی نفسی، میں ان سے بظاہر عبادت کے اعتبار سے آگے تھا لیکن میں اپنی نظر میں گر گیا، چونکہ میں اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس حرام کا اور شبہ کا مال نہیں ہے، اور اس سے مجھے سبق حاصل ہوا اور پھر میں نے اپنی پوری زندگی احتیاط کے ساتھ گزاری۔ تو انسان جب فکر رکھتا ہے آخرت کی تو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا میں بھی بہتر سے بہتر فیصلے فرماتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو ایک دن تو ضرور آنا ہے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ ان کے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی کہ جن کو وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، جو ان کی خواہشات تھیں ان کے درمیان اور خواہشات کے درمیان حائل ہو جائے گا، آڑ کر دی جائے گی، اور کوئی بھی شخص اپنی تمام خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ حضرت امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ جب موت کا وقت آیا تو سورہ ابراہیم کی تلاوت کرنے لگے، اور جب اس آیت پر پہنچے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو وفی الآخرہ کہتے ہی ان کا انتقال ہوا کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت عطا فرماتا ہے ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور قول ثابت سے مراد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، ثابت قدم رہنے والا کلمہ اور وہ جملہ اور وہ باتیں جو ان کو دنیا میں بھی کام آئے، اور قبر میں بھی جب منکر نکیر کی جانب سے ان سے سوال کیا جائے تو وہ صحیح صحیح جواب دے پاتے ہیں۔ اور اسی آیت سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اسی آیت پر اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہم اجعل خیر اعمالنا آخرها وخیر اعمالنا خواتمها وخیر ایامنا یوم نلقاک یا رب العالمین، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔